آج آپ کی ملاقات ملتان میں ثاقب رحمان سے کرانے آیا ہوں، جنہوں نے 85 دنوں میں 5600 کلومیٹر کا طویل سفر سائیکل پر مکمل کر کے سعودی عربیہ پہنچے ہیں اور وہاں پر عمرہ کی ادائیگی کے بعد اب واپس پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ سفر میں کون کون سی مشکلیں، ٹریول میں کیا کچھ ریکوائرڈ ہوتا ہے اور حج کا دورہ تھا تو حج کیوں نہ ادا کر سکے۔ میں پہلا پاکستانی ہوں جو سیاچن 11 سائیکل پہ گیا، 7 بار سائیکل پنچر ہوئی ہے۔ کھلاڑی ملک کا سفیر ہوتا ہے جو ملک کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے۔ ہم لوگ دنیا کا سب سے بڑا پرچم سب سے بلند گلیشیئر پہ لہرانے کا عالمی ریکارڈ بنائیں گے۔ السلام علیکم جی، پاکستان سٹوریز کے ساتھ فیصل علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج آپ کی ملاقات ملتان میں ثاقب رحمان سے کرانے آیا ہوں، جنہوں نے 85 دنوں میں 5600 کلومیٹر کا طویل سفر سائیکل پر مکمل کر کے سعودی عربیہ پہنچے ہیں اور وہاں پر عمرہ کی ادائیگی کے بعد اب واپس پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ تو آئیے ان سے جانتے ہیں سفر میں کون کون سی مشکلیں، کون کون سی دشواریاں جس کو انہوں نے فیس کیا، ٹریول میں کیا کچھ ریکوائرڈ ہوتا ہے اس قسم کے ٹریول کے لیے، اور حج کا دورہ تھا تو حج کیوں نہ ادا کر سکے، یہ بھی ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ ثاقب کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ جب جا رہے تھے تو ہماری ٹیم نے اس وقت بھی آپ کو کور کیا تھا، 5600 کلومیٹر کا سفر، میں سوچ کے حیران ہوں، ایک بندہ سوچ کے حیران ہو جاتا ہے سائیکل پہ کرنا کیسے؟ دیکھیں جی، اللہ پاک نے اپنے گھر میں بلایا تھا اور میں شکر ادا کرتا ہوں، اللہ پاک نے ہمت بھی دی اور جرت بھی دی اور آسانیاں پیدا کی۔ ملتان سے احرام، شارجہ، دبئی، ابو ظہبی، پھر ریاض، مدینہ منورہ، جدہ، پھر مکہ مکرمہ، یہاں تک 5600 کلومیٹر میں نے سفر طے کیا۔ تو اس میں مشکلات بھی تھی اور اس کو آپ کو سیف کرنا ہوتا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، یہی ایک کھلاڑی کی بڑی نشانی ہوتی ہے۔ مجھے بتائیے گا، آپ یہاں پر ذکر کریں کہ مشکلات بھی درپیش ہوئیں، تو کون کون سی مشکلیں جن کو آپ فیس کرتے رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں آپ کو 200-300 کلومیٹر جو صحرا ملتے ہیں، ویران صحرا، اس میں آپ کو کھانا پینا کچھ نہیں ملتا، آپ کو چنے، کھجورے، بسکٹ اس پہ گزارا کرنا ہوتا ہے اور پانی بھی نہیں ملتا۔ پانی کی جو بوتلیں ہوتی ہیں اب وہ خالی ہو جاتی ہیں، تو آپ کو ٹرکوں کو روک کے یا جو وہاں سے گاڑی ٹریول ان سے آپ کو پانی لے کے گزارا کرنا ہوتا ہے۔ یہ بہت مشکلات ہوتی ہیں کیونکہ صحرا کے ایریے میں ایک تو دھوپ بہت گرم ہوتی ہے، پھر جو ریت ہوتی ہے اس کی تپش بہت ہوتی ہے، تو آپ کو پانی کی بہت قلت محسوس ہوتی ہے، تو یہ ایک بہت کٹھن مراحل ہوتا ہے آپ کے لیے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ بھوک پیاس کی کیفیت کو تو آپ فیس کرتے ہی رہے ہیں، لیکن جو سائیکل ہوتی ہے اس پر آپ جا رہے تھے تو اس کے اندر بھی کبھی کہیں مشکل آئی ہے کہ سائیکل کی طرف سے کوئی مشکل ہو گئی ہو؟ دیکھیں جی، سائیکل ہے، آپ کو ہر جگہ دکان بھی نہیں ملتی، تو ہم لوگ کھلاڑی ہیں ماشاءاللہ، 5-6 سال ہو چکے ہیں۔ میں پہلا پاکستانی ہوں جو سیاچن 11 سائیکل پہ گیا اور پہلا پاکستانی ہوں جو K2 بیس کیمپ تک سائیکل پہ گیا ہوں۔ تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب پنچر ہوتی ہے، کوئی دکان نہیں ملتی، تو ہم لوگ پھر خود ہی پنچر لگاتے ہیں۔ اگر چین ٹوٹ جائے خود ہی چین کو جوڑتے ہیں، تو یہ چیزیں ساتھ رکھی ہوتی ہیں، ایکسٹرا ٹوپیں ساتھ رکھی ہوتی ہیں تاکہ اگر ٹوب پھٹ بھی جاتی ہے تو آپ نئی ٹوب ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ ہم نے انتظام کیا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ درپیش آیا بھی تھا کوئی؟ جی، 7 بار سائیکل پنچر ہوئی ہے، 4 بار پچھلا ویل، 3 بار یہ آگے والا ویل یہ پنچر ہوا ہے، تو خود ہی پنچر لگائے ہیں۔ تو ہاں، روڈوں پہ بیٹھ کے تو یہ خود ہی لگانے ہوتے ہیں۔ آپ نے ذکر کیا اس سے پہلے آپ سیاچن 11 اور K2 بیس کیمپ تک جا چکے ہیں، اور وہ جو ریکارڈ تھا وہ آپ نے آرمی کے نام کیا تھا، تو یہ جو ریکارڈ ہے سعودی عربیہ کا، یہ کس کے نام کریں گے؟ میں نے جو یہ ریکارڈ ہے یہ بھی ہمارے پاکستان کے ہیروز کے نام ہے، پاکستان کے نام ہے، پاکستان کلمے کی بنیاد پر بنا ہے، تو کلمے کو عزت دینا ہم مسلمانوں کا فرض ہے۔ یہ وطن کا نام روشن ہوتا ہے، کھلاڑی ملک کا سفیر ہوتا ہے جو ملک کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے، تو ہم اپنے وطن کی نمائندگی کرتے ہیں، تو یہ ریکارڈ پاکستان کے نام ہے، پاکستان کے نام جائے گا۔ ہم اس مٹی کو کچھ نہیں دے سکتے، اس کا نام ریکارڈ بنا سکتے ہیں، اس کا نام روشن کر سکتے ہیں، تو یہی چیز ہے۔ صحیح۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ مختلف ممالک سے گزرے ہیں، مختلف ممالک سے گزرتے ہوئے آپ سعودی عربیہ پہنچے ہیں، تو کون سے ممالک کے لوگ جو ہے آپ کو زیادہ مہمان نواز لگے کہ انہوں نے وہ زیادہ مہمان نواز تھے، زیادہ کیئرنگ تھے؟ دیکھیں جی، میں سعودی عرب کی تعریف کروں گا، وہ لوگ بہت اچھے ہیں، مہمان نواز ہیں۔ عربوں کی مہمان نوازی ویسے ہی بڑی مشہور ہے، تو وہ ماشاءاللہ انہوں نے بہت عزت دی، کوئی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی، ہوٹل کی، کھانے پینے کی، رہائش کی۔ تو میں شکر ادا کرتا ہوں سعودی گورنمنٹ کا بھی اور سعودی عوام کا بھی۔
مجھے یہ بتائیں ثاقب رحمان کے حج کا بھی دورہ تھا, حج بھی کیا جا سکتا تھا, آپ عمرہ کے لیے گئے تھے یا مقصد آپ کا حج تھا, لیکن تو آپ عمرہ کے لیے عمرہ کر کے واپس آ گئے ہیں؟ دیکھیں جی, میں عمرے کے ویزے پہ گیا تھا, تو یہاں کے لوگوں نے کہا, گورنمنٹ نے کہا کہ وہاں پہ ڈی جی حج جو حج مشن والے ہیں وہ آپ کو مکمل سہولیات دیں گے اور آپ کو حج کا پرمٹ بھی دیں گے. ہم لوگ نے اتنا سفر طے کر کے وہاں پہ گئے ہیں, ہم نے کہا شاید ان کو ہمارے اوپر ترس آ جائے کہ یہ لوگ اتنا سفر کر کے آئے ہیں, مگر انہوں نے ہماری کوئی عزت نہیں کی. ایک دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان کے جو نمائندے ہم نے مقرر کیے ہیں وہ نااہل ہیں, انہیں کوئی سروکار نہیں ہے پاکستان کی عزت سے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ ساتھ کچھ آپ نے سامان بھی کیری کر رکھا تھا آپ نے فوڈ کے طور پہ, پانی کے لیے, تو وہ تمام تر چیزیں پوری ہو گئی تھیں, راستے میں ختم ہو گئی تھی, یا وہ بچا کے واپس بھی آ گیا کچھ؟ نہیں, بچ پہ جا کے تو واپس نہیں آئی, کیونکہ 85 دنوں کا سفر ہے. اس میں کھجوریں بھی ختم ہو گئی تھی, چنے بھی ختم ہو گئے تھے, پھر آپ کو کہیں جہاں پہ اویلیبل ہو وہاں پہ خریدنے پڑتے ہیں. کچھ لوگ کافی مہمان نوازی کرتے ہیں, کھجوریں دے دیتے ہیں, جوس دے دیتے ہیں, تو اس طرح ایک گزارا ہو جاتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اس سے پہلے سیاچن گیاری اور K2 بیس کیمپ تک آپ نے ٹریول کیا ہے, یہ آپ نے عمرہ کیا ہے, تو یہاں پر اس وقت لوگوں کا کیسا بیہیویئر تھا, اب لوگوں کے کیسے جذبات ہیں, کس قسم کا بیہیویئر ہے؟ دیکھیے ماشاءاللہ جو ہماری عوام ہے ان سے بہت عزت ملتی ہے اور ہمیشہ عزت دیتے رہتے ہیں, کیونکہ ہماری عوام دنیا کی اچھی عوام ہے, اچھے ممالک میں شمار ہوتی ہے, جو ہر حال میں خوش رہتے ہیں. ایٹ دی اینڈ جو ہمارے دیکھنے والے جو نوجوان ہیں, جو ناظرین ہیں, ان کو کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی, انہیں میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ بھی اسپورٹس کو جوائن کریں, ایک اچھا شہری بنے. جو اسپورٹس ہوتی ہے وہ ایک ورزش بھی ہوتی ہے, اور صحت مند معاشرے کے لیے اسپورٹس بہت ضروری ہے, تو آپ کسی بھی کھیل کو جوائن کر سکتے ہیں. اچھا ثاقب, مجھے یہ بتائیے گا کہ اب آپ عمرہ بھی کر کے آ چکے ہیں, تو حج کا بھی کہیں نہ کہیں مائنڈ ہے, اور آگے جو فیوچر کے پلانز ہیں وہ کیا ہیں؟ انشاءاللہ اللہ پاک دوبارہ موقع دیں گے اور حج بھی کریں گے, اور ابھی ہمارا فیوچر کا یہ پلان ہے کہ 1 مہینے کے بعد ہم لوگ دنیا کے سب سے بڑا پرچم سب سے بلند گلیشیئر پہ لہرانے کا عالمی ریکارڈ بنائیں گے. 200 فٹ پاکستان کا پرچم ہے جو K2 کے دامن پہ لہرائیں گے. اس میں ہر صوبے سے کھلاڑی ہوں گے, تو یہ ایک اچھا ریکارڈ ہوگا اور پاکستان کا نام روشن ہوگا. کامن پبلک میں سے کوئی شخص آپ کو دیکھتا ہے, آپ کو فالو کرتے ہوئے, وہ بھی جانا چاہتا ہے سائیکل کے تھرو یا پیدل, تو اس کو کیا کچھ ریکوائرڈ ہوگا کہ وہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے چلا جائے یہاں سے؟ دیکھا, اگر وہ سائیکلسٹ ہے تو اس کو سائیکلنگ فیڈریشن جوائن کرنی ہوگی. اگر وہ بائکر ہے اس کو بائکر کمیونٹی یا ایڈونچر کلب اس کو جوائن کرنا ہوگا. ایڈونچر کلب پاکستان کی ایک فیڈریشن ہے, گورنمنٹ کی ہوتی ہے, تو ان سے وہ NOC ملتی ہے. یعنی کوئی سنگل پرسن ہے اپنے طور پہ وہ نہیں جا سکتا, NOC لینے کے لیے کسی نہ کسی گروپ کا ہونا ضروری ہے. جی, کسی نہ کسی فیڈریشن سے منسلک ہو, کسی بھی گورنمنٹ ادارے کے ساتھ منسلک ہو, اس بہاف پہ آپ کو وہ ملتی ہے NOC. جی تو ناظرین, آپ نے جانا, میرے ساتھ ملتان کی شان ثاقب رحمان صاحب موجود تھے, جنہوں نے 5600 کلومیٹر کا سفر 85 دنوں میں سائیکل پر مکمل کر کے نہ صرف ایک ریکارڈ قائم کیا ہے بلکہ عمرہ کی ادائیگی کی ہے, اور اب پاکستان واپس آ چکے ہیں, اور ینگسٹرز کو, نوجوانوں کو پیغام دیتے ہیں کہ سائیکلنگ سپورٹس آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. جب ہم سپورٹس کو فروغ دیں گے تبھی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے غصے کا بھی اظہار کیا حکومت کے لیے کہ ہندوستان کی جو حکومت تھی, انڈیا کی جو حکومت تھی, انہوں نے اپنے سائیکلسٹ کو رسپیکٹ دی اور وہ حج ادا کر کے واپس گیا ہے, لیکن ان کو حج ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی بلکہ بغیر حج کے صرف عمرہ کی ادائیگی کی اجازت دی ہے, اور یہ عمرہ کر کے واپس آ چکے ہیں. آگے کے انہوں نے پلانز کے بارے میں بتایا کہ انشاءاللہ بہت جلد ایک بہت بڑا پرچم پاکستان کا جو کہ K2 بیس کیمپ پر یہ لہرانے کے لیے جا رہے ہیں, اور پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیصل علی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.